اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافعی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باتوں میں سے ایک بات چن لینے کا اختیار دیا، یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا پوری امت کے لیے شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے۔ پس میں نے شفاعت کو پسند کیا، اور شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے ہے، یعنی خودکشی کی روک تھام کا عالمی دن ہے، اور آج ہم جس ہستی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جن کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، بنیادی طور پہ ناظرین وہ نام آتے ہی دلوں کو بڑا اطمینان ملتا ہے، قلب کو بڑا اطمینان ملتا ہے، ایمان کو بڑا اطمینان ملتا ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے جو ہمت کا، شجاعت کا، استقامت کا، جرت و بہادری کا ایک عظیم الشان استعارہ ہیں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پڑپوتے ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، جو سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا ہیں، جو زیدی سادات کے جد ہیں۔ زیدی سادات آج ہمارے ساتھ رہے، جنہوں نے ہر اس طبقے کو یہ پیغام دے دیا کہ حالات کچھ بھی ہوں، حامیان اگر ساتھ بھی چھوڑ جائیں اور دشمنوں کے کیمپ میں جا کر بیٹھ جائیں، تب بھی ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہی ہے، بھروسہ صرف اللہ ہی کی ذات پہ رکھنا ہے، کیونکہ جو مصیبتوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا وہ دراصل امر ہو گیا، اور جو ڈر گیا وہ دراصل مر گیا۔ آج خودکشی سے چونکہ روک تھام کا عالمی دن ہے ناظرین، جب انسان کے حالات کے آگے، یعنی بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ انسان کے حالات میں آنے لگتی ہیں اور انسان حالات کے آگے سرنڈر کرنا شروع کرتا ہے، تب خودکشی کا انتہائی اقدام کرتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب کسی بھی شعبے زندگی کے کسی بھی پہلو یا رشتوں میں ناکامی کا خوف انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، تب انسان ہتھیار اٹھا کر خودکشی کا انتہائی فیصلہ کر لیا کرتا ہے۔ مگر یہ حل نہیں ہے ناظرین، زندگی کو حرام موت مار لینا سولوشن نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ پر بھروسہ اور ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ سے توانائی حاصل کرنی چاہیے جن کی زندگی مصائب کا، تکلیفوں کا، امتحانات کا، قربانیوں کا اور جد و جہد مسلسل کا تسلسل ہے۔ آج جس ہستی کا ناظرین پاک تذکرہ ہے، دنیا انہیں سر جھکا کر انتہائی ادب سے حضرت زید بن علی بن حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ ہستی ناظرین جو بدترین حالات میں استقامت کا عظیم ترین پہاڑ بن کر کھڑی رہیں، جو روحانی کمالات و مانوی جمالات کے ساتھ ساتھ شجاعت حیدر کرار کے بھی وارث تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا گھر بھی وہ گھر ہے ناظرین کہ اس گھر کا ایک ایک بچہ جہاں بھی پیدا ہوا شیر خدا کی صفات لے کر پیدا ہوا۔ حضرت زید علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جو شہید بھی ہیں، حلیف القرآن بھی ہیں، زید الاضیاد بھی ہیں، عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، فقیہ اہل بیت بھی ہیں، جو نسب پاک کے اعتبار سے ان بلندیوں پر فائز ہیں جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، جن کے نوری وجود میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم و جرت دونوں ہی مجتمع ہیں۔ مدینہ شریف کے جید علماء اور اکابرین میں مرکزی حیثیت آپ رکھتے تھے، مختلف علوم و فنون اسلامیہ کے ماہر تھے، قرات، علوم قرآنیہ، علم عقائد، مقالات کلامیہ میں انہیں مکمل طور پہ عبور حاصل تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی علمی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا زید بن علی علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ وہ نہ صرف راست گو تھے بلکہ احکام الہی پر مکمل طور پر دسترس رکھتے تھے، جبکہ امام رضا علیہ السلام کے قول کے مطابق ان کا شمار علماء اہل بیت میں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور سفیان ثوری علیہ رحمہ کے بقول وہ نہ صرف تقوی و علم و فضل کے اعتبار سے بلند مرتبے پر تھے بلکہ فہم و فراست کے لحاظ سے خوش بیانی کے اعتبار سے بھی بے نظیر تھے۔ اور میں نے اس دور میں، یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دور میں حضرت زید بن علی علیہ السلام سے بڑھ کر فقیہ بڑا نہیں دیکھا ہے۔ پھر استقامت و شجاعت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے فتویٰ جو ہے وہ ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضرت زید بن علی علیہ السلام کا اس وقت کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر میں تشریف آوری کے مشابہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے مقابلے میں صف آرا ہونا ایک غیر مشتبہ فیصلہ تھا، بالکل اسی طرح اس وقت کی بنو امیہ کی حکومت کے خلاف حضرت زید علیہ السلام کو اٹھ کھڑے ہونا اور حکومت کو الٹ دینے کی کوشش کرنا ایمان و اسلام کے لیے ضروری ہے۔ گو کہ اس وقت کفار کی بجائے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی معاملہ ناظرین کربلا میں ذہن میں رکھیے گا۔ کربلا کی تعریف
کوفیوں کی بے وفائی کی تاریخ ناظرین، اور ایک بار پھر یہی تاریخ دہرائی گئی کہ 80,000 کی تعداد میں بیعت کرنے والے کوفی ایک بار پھر لا یوفی بن کر ساتھ چھوڑ گئے، مگر حضرت زید علیہ السلام کی حیدری استقامت و شجاعت پہاڑ کی طرح جمی رہی ناظرین، سر کو الگ کر کر، یعنی تاریخ میں اس سے زیادہ بدترین مثال ناظرین نہیں ملتی کہ سر کو الگ کر کے بدن کو سولی پر لٹکا دیا گیا، سر کو ہشام کے پاس بھیجا گیا، جسے اس لعین کے حکم پر دمشق شہر کے دروازے پر نصب کر دیا گیا ناظرین۔ یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی بات ہو رہی ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ شام کی پوری زندگی میں جناب زید علیہ السلام کا جسم اطہر سولی پر لٹکا رہا، جس کا کم و بیش عرصہ 4 برس بنتا ہے ناظرین۔ تاریخ کی اس سے بڑی بربریت ہو نہیں سکتی کہ پھر ہشام کے مرنے کے بعد اس کے جانشین نے ستم بالائے ستم یہ کیا، یعنی ولید نے آپ کے جسم اطہر کو اتروا کر جلوا دیا۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہم گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور بس آپ کو بتلائیں گے کہ استقامت و شجاعت کا کتنا عظیم پہاڑ حضرت زید علیہ السلام ہے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب، اور تیسری شخصیت آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ آج کا موضوع میں تو بڑا، ایک تو ویسے ظاہر ہے شخصیت ایسی ہیں، اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ کیا کچھ ظلم آپ کے ساتھ ہوا۔ حضرت زید بن امام زین العابدین علیہ السلام کا بنیادی تعارف اور خاندانی فصیلت خاص طور پہ، پھر وہ جو سرکار علیہ السلام کا بشارت دینا امام زین العابدین علیہ السلام کو، ابتدا کیجیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، جس انداز میں آپ نے یہ انٹرو دیا ہے یقیناً سنتے ہی دل دہل جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا کچھ ہوتا رہا، اور یہ ہستی جن کے ساتھ تاریخ کا وہ ظلم و ستم ہوا کہ جس کی خود تاریخ بھی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کی عقیدت اور محبت میں ہی زندگی عطا فرمائے، اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ آپ کا نام مبارک حضرت زید، اور آپ کے القابات میں سے شہید، حلیف القرآن، زید الازیاد، عالم آل محمد، فقیہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اگر آپ کے نسب مبارک کو دیکھ لیا جائے کہ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علیہم السلام، آپ دیکھیے کہ آپ کے نسب مبارک جیسا کائنات میں کوئی کسی اور کا نسب ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اور جس زمانے میں آپ تھے، آپ کے خانوادے کے علاوہ کسی اور کو نسب کا یہ امتیاز حاصل تھا؟ ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے اس نسب کے بارے میں جو ایک ارشاد فرمایا، اس کی مثال دی شجرہ کے ساتھ، درخت کے ساتھ، فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ کی مثال ہے ایک پاکیزہ درخت کی طرح، اور اس کی شان یہ ہے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شان یہ ہے کہ اس کی بنیادیں اتنی گہری ہیں کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا شجرہ مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات تک، یہ جو شجرہ مبارکہ ہے یہ اصلھا ثابت کی تصویر ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کے بعد پھر حسنین کریمین سے جو آپ کا نسب مبارک آگے چلتا ہے، یہ وفرعھا فی السماء، یہ اس کی تصویر ہے کہ آپ کا نسب مبارک اتنی پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، تو اسی کے چشم و چراغ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ۔ آپ کی شان آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی پروقار شخصیت کے مالک، انتہائی خوبصورت تھے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، موٹی آنکھیں، سیاہ رنگ کی، اور ابرو کشیدہ، اور آپ ایسی پروقار شخصیت کے مالک تھے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر علم میں، فضل میں، تقوی میں، کردار میں، اخلاق میں وہ اپنے آباء و اجداد کے اوصاف کی تصویر تھے۔ سبحان اللہ۔ بھلا سوچئے کہ جو آقا علیہ السلام کے نسب کے وارث ہوں، پھر جن کی رگوں میں حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک ہو، اور جن کی رگوں کے اندر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے دودھ مبارک کی تاثیر ہے، اور وہ اس گھر کے چشم و چراغ ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے والد امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، کہ آپ کی ہستی عالم اسلام کے اندر وہ محبتوں کا مرکز ہے، وہ عقیدتوں کا مرکز ہے، وہ ریاضت کا استعارہ ہیں، وہ مجاہدہ کا استعارہ ہیں، وہ معرفت کا استعارہ ہیں۔ اور اسی طرح اگر جیسے آپ نے انٹرو کے اندر بتایا کہ آپ کے بھائی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقر العلوم، تو آپ ان کے بھائی ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک، آپ کے 11 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، یعنی کثیر الاولاد ہیں، مگر آپ کے بیٹوں میں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ معروف یہی ہوئے، سب سے زیادہ شہرت انہی کو ملی، اور پھر اس خاندان کے اندر راہ عظیمت کے مسافر یہی ہوئے۔ اچھا، 2 باتیں اس میں بڑی خاص۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ سندھی النسل تھیں،
اور یہ جو اہل سندھ اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے چونکہ ظاہر ہے یہ بڑے ایک سمجھ لیجیے کہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا کی کہ ننیال آپ کا جو اس اعتبار سے سندھ بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ زیدی جتنے بھی سادات ہیں ظاہر ہے اس کے آپ جد امجد بتائیے ذرا۔ جی آپ چونکہ زیدی سادات جتنے بھی ہیں ان کا شجرہ نسب آپ تک جا کے ملتا ہے، اور آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوئے تو زیدی سادات کا شجرہ بھی آپ سے جا کے ملتا ہے، اور پاکستان سے جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا یہ روایات میں موجود ہے اسی طرح کہ وہ خاتون سندھ سے تھیں جن کے وطن مبارک سے آپ کا تولد ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے یہ جو 7 شانیں عطا فرمائیں کہ آپ شہید کے ساتھ حلیف القرآن ہوئے۔ حلیف القرآن یہ کہ قرآن کا دوست جو ہر وقت قرآن کے ساتھ ہو، ہر لمحہ قرآن کے ساتھ ہو، اور وہ آقا علیہ السلام کی بشارت مبارکہ کہ میری اطرت کی شان یہ ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو آپ قرآن پڑھتے ایسا تھے کہ سننے والوں کے اوپر ایک سحر طاری ہو جاتا تھا۔ پھر آپ قرآن مجید کی قرات کے اندر ایک خاص ملکہ رکھتے تھے اور مخصوص قرات کے حامل۔ اسی طرح پھر علم کے اعتبار سے آپ کو عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فقیہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو منصب حاصل تھا، اور یہ آپ کا تعارف، یہ آپ کی پہچان تھی۔ اچھا، دو گوہر اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اس طرح سے تھا، ویسے تو ظاہر ہے اہل بیت کا ہر چاند جو ہے وہ چاند ہے، لیکن یہ جو دو گوہر عطا کہ امام باقر علیہ السلام اور حضرت زید علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ دونوں جو ہیں علوم کا منبع تھے۔ بالکل جی، اور یقیناً دیکھیے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے علم عطا ہوا وہ باب العلم کے ذریعے سے آگے چلتا ہے، تو باب العلم کی آگے عملی تصویر وہ سارے اہل بیت اطہار کی یہ ہستیاں تھیں، اور یقیناً یہ علم اور کردار جہاں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس دور کے باطل کے سامنے وہ خاموش رہیں۔ سوال ہی نہیں۔ اچھا، وہ جو القابات آپ بیان کر رہے تھے مکمل کیجئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ زید الازیاد بھی آپ کا لقب مبارک ہے، کیونکہ زید نام تو بہت ہوئے لیکن تمام زیدوں میں جو اصل زید کی لاج ہیں، جو تمام زیدوں کے زید ہونے کی عظمت ہیں، تو وہ آپ کو زید الازیاد بھی، اور پھر فقہ ہی اہل بیت مصطفیٰ، اور علم الکلام کے اندر آپ نے باقاعدہ تصنیف بھی فرمائی، اور علم الکلام کے اندر آپ نے بہت سارے ایسے علوم بیان فرمائے، بہت ساری ایسی چیزیں بیان فرمائیں جو آنے والے متکلمین کے لیے ایک مشعل راہ قدر۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے، کیا حسین تعارف ہوا، کیا ابتدا ہوئی ماشاءاللہ۔ اب ذرا ایک اور بات جو ایک آپ کی وہی اسی کنٹینیوٹی میں، چونکہ علم کی بات چل پڑی ہے تو میں چاہتا ہوں علم ہی کی بات آگے بڑھے کہ آپ جو ہیں بیسیکلی باب مدینۃ العلم کا پرتو علمی اعتبار سے نظر آتے ہیں۔ حضرت زید علیہ السلام کا جو علمی مقام ہے ظاہر ہے اس کے معترف بڑے بڑے اکابرین امت، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہیں وہ آپ کے تلامذہ میں شامل ہوتے ہیں۔ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے حضرت زید بن علی یعنی حضرت زید بن امام زین العابدین، کیونکہ حضرت امام زین العابدین کا اصلا نام علی ہی ہے، اسی سبب سے آپ کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کا نام زید بن علی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا تعارف بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا۔ بلا شبہ ظاہر سی بات ہے کہ شیر خدا کے بیٹے بھی شیر خدا ہوا کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہر میدان میں جس سمت بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ مبارک ہستیاں اپنے اجداد کا خوبصورت پرتو نظر آ رہی ہیں، شجاعت ہو، بہادری ہو، دلیری ہو، یہ پورا ایک الگ باب ہے۔ لیکن اگر علم کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو جہاں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی صدائیں زبان مصطفیٰ سے سنائی دے رہی ہیں تو اس کا فیضان پوری اس نسل میں ہمیں جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کے شہزادے، اور پھر اس کے ساتھ ہی امام زید بن امام زین العابدین، یہ مبارک دو ہستیاں جو اپنے علم اور اپنے عمل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ٹھہری۔ اب یہاں اس بات کی جانب بھی نظر کریں کہ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ حضرت امام زید کا جو عرصہ گزرا ہے، تمام تواریخ کی جو اختلاف و اتفاق ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں تو 15 سے 18 سال کا عرصہ ہے۔ ان 15 سے 18 سال کی عمر میں آپ نے اکتساب فیض براہ راست اپنے بابا جان جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی تعلق محبت کا اور جو بھی تعلق عقیدت کا اور علم تعلیم و تعلم کا رہا وہ آپ کے بھائی جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب اساتذہ اتنی عظیم شان کے حامل ہوں گے تو شاگردوں نے خود ہی اپنی قدر اور منزلت دنیا کو منوانی ہے۔ سبحان آپ کی عمر مبارک اگر آپ اس دور میں دیکھیے تو کل آپ کی جو عمر ہے وہ 40 سے 45 سال کے درمیان ٹوٹل عمر بنتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ 42 برس کی عمر میں شہید کیا گیا، ایک روایت 46 کی آتی ہے۔ اب جب یہ آپ کے سامنے یہ عمر نظر آتی ہے، لیکن ساتھ آپ کو ہر کتاب میں یہ بات بھی نظر آئے گی کہ مدینۃ الرسول میں اجلہ اکابر علماء میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھ کر اپنے علم کی خیرات دنیا کو تقسیم کیا کرتے تھے، وہاں اس عمر میں امام زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی اس کیفیت علمی کا لوہا منوایا۔ جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے لقب ذکر فرمایا حلیف القرآن، قرآن کا دوست، قرآن کا ساتھی، ہر مقام پر امام زید قرآن کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ محض 13 سال کی عمر تھی جب قرآن حفظ بھی کر لیا تھا، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے جملہ جو شان نزول تھے تمام پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھا۔ اسی وجہ سے اس وقت کے علماء
علم التفسیر کے اعتبار سے جب کبھی بھی انہیں حاجت ہوئی کہ پتہ چلے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، تو آپ تمام کے تمام نظر آتے ہیں کہ حضرت امام زید کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ پکارتے نظر آتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا فقیہ مدینے میں نہیں جی دیکھا۔ بالکل۔ اللہ اب یہ دیکھیے کہ فقاہت تو ایک الگ ہی دنیا ہے نا، الگ دنیا، لیکن یہ علم التفسیر کے اعتبار سے آپ دیکھیے، علوم القرآن کے اعتبار سے آپ دیکھیے، آپ علوم القرآن میں بے مثل اور بے مثال نظر آئے۔ قرآن کی آیات کی تشخیص کا جو ملکہ انہیں حاصل تھا اس وقت اس دور میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فقاہت کا جو ہے وہ ڈنکا بھی بجا رہے ہیں اور اس کا اعلان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نہ صرف مدینہ المنورہ میں رہے اور وہاں آپ نے دنیا کو علم کے اس عظیم جو ہے چشم و چراغ ہونے کے اعتبار سے آپ نے وہ نور بکھیرا ہے، ساتھ ساتھ جب آپ کوفہ تشریف لائیں تو ظاہری سی بات ہے کہ کوفہ کے رہنے والے وہ افراد کہ جو اپنی فطرت کے اعتبار سے تو وفا نہیں کر سکے لیکن علم کے اعتبار سے کوفہ جو ہے ایک بڑے مسند پر فائز نظر آتا ہے۔ وہاں بڑی ہستیاں آپ کو نظر آئی ہیں جن میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جن میں آپ کو حضرت سفیان ثوری نظر آتے ہیں، دیگر بزرگ اکابر نظر آتے ہیں۔ وہ جب امام زید کوفہ کے جو ہے علاقوں میں بیٹھ کر درس و تدریس کا معاملہ فرماتے ہیں، خطبات ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ بڑی ہستیاں ان کے سامنے جو ہے بیٹھ کر ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ان کے علم میں دو عظیم ہستیاں جو سادات کے ذریعے سے اور آل رسول کے ذریعے سے ہیں ان کی خیرات بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت امام زید ہیں کہ جن کی مجلس میں بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام فرماتے ہیں، یعنی چچا بھتیجے کا فیض جو ہے وہ ملا ہوا بنیادی طور پر۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے یہ جو محبت کا تعلق ہے یہ پھر دنیا والوں کے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیے صرف قرآن کے علوم کی جانب نہیں گئے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ یوں سمجھیے کہ دین اسلام کے پہلے فقیہ شمار کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے ایک پورا نصاب مرتب کیا۔ متکلمین میں آپ کو اوائل جو متکلمین ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے کہ آپ نے علم الکلام پر وہ کام کیا کہ جو روٹ بنی، جو بنیاد بنی، اور پھر اس کے بعد علم کلام جو ہے ایک شجر سایہ دار کی طرح آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فقہ میں اور دیگر جب تصانیف کی ہم بات کرتے ہیں، مسند امام زید جو ہے، حدیث پر آپ نے یہ کام دیکھیے کہ ہماری سیاستہ میں کئی روایات ایسی نظر آتی ہیں جو ان سے ذکر کر کے آگے بیان کی گئیں، اور آپ کا پورا مسند ہمیں نظر آتا ہے سیدنا امام زید کے نام سے۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ کے مناسک کے اعتبار سے آپ کا پورا ایک نصاب ترتیب دیے ہوئے نظر آتا ہے، اور فقہ پر تو آپ کا کمال ہے کہ المجموع فی الفقہ کے نام سے آپ کا ایک نام آج بھی زندہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ چونکہ کوفے علامہ صاحب نے بات جو ہے وہ کوفے چلی گئی ہے تو یہیں سے میرا خیال رب بنانا چاہیے کہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں خالد بن عبداللہ عسکری یہ بیسکلی امیر جو ہے عراق تھا، اور ایک معاملہ جو مطلب اپنا اٹھا تھا تو اس کے خلاف باقاعدہ ایک کمیشن کی صورت میں سمجھ لیجئے کہ اس کی جب پوری جو تحقیقات کی گئی کہ جی اتنا کروڑوں روپے کا جو اس نے غبن کیا ہے وہ کہاں سے آیا پیسہ، تو یوسف بن عمر جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت تعینات کیا گیا، تاریخی حوالہ ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام کے خلاف ایک پورا جو ہے الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، قید و بند کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے کہ اب وہ جو کربلا ہے اس کا ریپلیکا جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا الامام الشہید زید بن علی علیہ السلام ایک جلیل القدر متکلم، محدث، فقیہ، مفتی، عالم دین، اور وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ تمام تر اہل بیت کے علوم آج ہم تک انہی کی ذات گرامی سے پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ المجموع الحدیثی والفقہی جس میں تقریباً 700 کے لگ بھگ روایات ہیں، اور وہ تمام کی تمام روایات صرف اہل بیت سے ہی مروی ہیں۔ اللہ، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اور میں صرف اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں کہ حضرت امام زید علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پر کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیر کے نام سے باقاعدہ آپ نے کتاب تحریر فرمائی، اور المجموع الفقہی میں پورا وہ کتاب کا حصہ آپ کا اس میں شامل ہے۔ ایسی عجیب سی بات ہے کہ جنہوں نے انسانیت کا اتنا بڑا جنگی قانون، ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیا، یعنی جنگی قانون کیا ہے عالم اسلام اور پوری کائنات میں سب سے پہلے وہ امام زید سے سیکھنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، کیونکہ حضرت امام زید علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں شجاعت، علم، حلم، صبر، یہ تمام تر عالی صفات ایک مقام پر جمع ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور جب اس وقت کے اموی حکمرانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ کا شہرہ بڑھتا جا رہا ہے اور عنقریب بہت سے لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور دوبارہ خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کیا جانے لگا ہے، تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک امام زید علیہ السلام کے خلاف پورا ایک پروپیگنڈے کا ایک سلسلہ شروع کیا تاکہ آپ کے خلاف ایسی چارج شیٹ لائی جا سکے، آپ کی شخصیت کو ملائم کیا جا سکے کہ باقاعدہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہو سکے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہشام بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تو اس نے خاص طور پر امام زید کو متہم کیا۔ اب آپ دیکھیے اس کے ذہن میں فرزق شاعر والا واقعہ تھا کہ جب وہ حرم کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے تو راستہ نہیں بنتا، لیکن
حضرت امام زین العابدین کے لیے رستہ بن یعنی آپ کے جاتا والد گرامی، بالکل ٹھیک. تو اس کو یہ اندازہ تھا کہ اگر امام زین العابدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے جب ان کے بیٹے نے بیعت کا اعلان کیا تو تمام تر اہل مدینہ و مکہ ان کے گرد جمع ہو جائیں. کیا اچھا رب جوڑا آپ نے. تو نتیجہ یہی ہوا کہ جب خالد بن عبداللہ قصری جو کوفہ کا ایک معزول حکمران تھا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امام زید علیہ السلام نے اس کی ایک امانت کو قبضے میں لے رکھا ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت میں حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام کو یوسف بن عمر ثقفی کے پاس بھیجا گیا. اب میں یہاں پر آپ تمام کی ایک خاص طور پر اس میں ایک چیز یہ کچھ اس طرح سے بھی ہے نا کہ اس بچوں کے کروڑوں روپے کے غبن کی بات تھی تو اس سے جب پوچھا گیا کہ پیسہ کہاں پر ہے تو اس نے دو نام لیے, ایک حضرت زید علیہ السلام کا, ایک حضرت داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس علیہ السلام کا, کہ جی ان دونوں کے پاس میرا مال ہے, یعنی اپنا جو وزن تھا ان کے اوپر ڈال دیا تھا. ایسے ہوا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو دو حضرت امام زید کے جملے ہیں, ایک آپ نے جو ہشام کے سامنے فرمایا اور ایک آپ نے یوسف بن عمر کے سامنے, اسی کانٹیکس میں جو آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا ہشام نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. تو وہ واحد شخصیت جس نے ہشام بن عبد الملک بن مروان کو یہ کہا کہ اتق اللہ, وہ حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ اے ہشام اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو, کوئی شخص اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی نصیحت نہ کی جائے, اور کوئی شخص کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو تقوی سے بڑی کوئی اور نصیحت نہیں ہو سکتی. اور جب یوسف بن عمر نے آپ کے خلاف یہ تمام تر فالس پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس نے آپ کو باقاعدہ دھمکیاں دینے کی کوشش کی, تو امام زید علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہیں ہو کہ جو زور زبردستی کے ساتھ مجھ پر عذاب کے یعنی ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے جو چاہو مجھ سے کروا لو گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وحملنی علی کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس کی دلیل صرف ایک ہی ہوگی, یا تو وہ قرآن میں لکھا ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. اور پھر آپ نے فرمایا لا علی سنتک و سنت ہشام, فرمایا کہ مجھے تمہاری اور ہشام کی سنت اور اس کے طریقے سے کوئی سروکار نہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام زید علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے, خاص طور پر جو مقاتل طالبین ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اہل کوفہ نے یہ دیکھا کہ امام زید علیہ السلام کو ان فالس ایلیگیشن کے بعد باقاعدہ قید کر دیا گیا ہے, آپ کی حمایت میں احتجاج ہونے لگا, اور بالآخر جب آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوبارہ آزاد کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دست مبارک پر تقریباً 40,000 سے زائد افراد نے اس وقت بیعت کی ہے, اور اس وقت امام زید علیہ السلام نے جو اپنا موٹو پیش کیا یقیناً اس پر گفتگو کریں گے. لیکن اس میں جو بڑی اہم بات ہے, آپ یہ دیکھیے, میں قربان ہو جاؤں اس منصب پر کہ کیا رفت اللہ نے عطا کی کہ جس وقت ہشام نے آپ کو شام جو ہے وہ بلوایا تو آپ شام چلے گئے. جی حضرت داؤد بھی ساتھ تھے, آپ شام چلے گئے, آپ نے جا کے وہاں پہ بتایا کہ یہ خالد جو الزام لگاتا ہے غلط لگاتا ہے. تو ہشام نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور اس کے سامنے یوسف بن عمر کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کی وضاحت کریں. جب وہاں پہنچے تو خالد نے کہا کہ میں نے تو بیجا الزام لگا دیا تھا تاکہ میں کم از کم بچ جاؤں اس معاملے میں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ نے کیسے تحمل سے کام لیا, یعنی اس سے بڑا پیغام جو ہے دنیا میں ہو نہیں سکتا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں. آج چونکہ ظاہر ہے ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے ہے, یعنی خودکشی کی روک تھام کا عالمی دن ہے, لوگ چھوٹی چھوٹی تکالیف میں مبتلا ہو کر حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حرام موت مرنا ہے, خودکشی کرنی ہے. آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں, ان ہستیوں کی بارگاہ میں. حضرت زید علیہ السلام کی جو استقامت کے شجاعت کے پہاڑ بنے رہے, کہ کتنا ستم ہوا, کتنی تکلیفیں آپ پر جو ہے وہ اپنا ڈالی گئیں, کتنے پہاڑ توڑے گئے آپ پر ظلم و ستم کے, لیکن اس کے باوجود پائے استقلال میں کسی قسم کی لرزش نہیں آئی. آئیے درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا, یعنی کوفیوں نے آپ سے کیا کہا اور کس طرح سے آپ نے اس ظالم حکومت کے خلاف خروج کا آغاز کیا. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے ہے، یعنی خودکشی کی روک تھام کا عالمی دن، اور آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک نئے اینگل سے بات کی جائے. جو لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں حالات کے آگے، کسی بھی وجہ سے، جاب نہ ملنے کی وجہ سے، کاروبار صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں بیماریاں پریشانیاں آئیں، کسی بھی وجہ سے، محبتوں میں ناکامی کی وجہ سے، لیکن ہم نے کہا آج ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے پیش کریں کہ جن کے اوپر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ تاریخ میں اس سے بڑی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. نا ذرا سوچئے، بس میں سوال کی طرف جا رہا ہوں ایک جملہ ادا کر کے، جب شہادت انشاءاللہ مفتی عمیر صدیقی صاحب بیان کریں گے. آپ ذرا سوچیں ناظرین، آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا گیا، آپ کے سر اقدس کو یوسف بن عمر نے ہشام کے پاس بھیجا. ہشام جیسا ظالم آدمی، درندہ صفت آدمی، اس نے دمشق کے دروازے پر آپ کے سر اقدس کو لٹکا دیا ناظرین، اور 4 برس تک آپ کا سر اقدس لٹکا رہا، اور 4 برس تک آپ کے جسم اطہر کو لٹکا کے رکھا. تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی نہیں ہے ناظرین. تو سوچئے ذرا کہ جو آپ کے اوپر پریشر تھا آپ نے وہ بیئر کیا، لیکن آپ نے کسی اور طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کیا. یہ ہے بنیادی طور پر سمجھنے کی بات کہ ہمیں ہر حالات میں کھڑے رہنا ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں صاحب. ذرا یہ بتائیے کہ وہاں پہ ایک بڑا اہم سوال اب پیدا ہو گیا کہ کوفی جو ہے ایک بار پھر یہ چاہتے ہیں کہ بیعت کی جائے. 61 ہجری سامنے ہے ہمارے، اور اب ظاہر ہے یہ جو صدی ختم ہو چکی ہے، دوسری صدی شروع ہو چکی ہے، لیکن کوفی ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ جی مطلب بیعت کی جائے. لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا دیکھتے ہوئے آپ ایک بار پھر وہی بات ہے کہ حیدری خون مبارک ہیں، تو آپ نے خروج کیا. کیا ہوا ذرا بتائیے. دیکھیے، ایک لفظ خروج اور ایک لفظ قیام. ٹھیک ہے. عام طور پر ہماری تاریخ کے اندر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ وقت کے خلاف کھڑے ہونا، اس کو خروج کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، کہا جاتا ہے. مگر میں یہاں پر اپنے سامعین کے لیے یہ لفظ زیادہ پراپر ہے اور زیادہ ادب کے مقام پر ہے کہ ہم کہیں کہ ان حضرات نے قیام فرمایا. یہ کھڑے ہوئے کہ آپ نے قیام فرمایا، کیونکہ جب تخت پر بیٹھا شخص ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، اور اس منصب کے اہل بھی نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی کرنے والا ہو، اس کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ قیام ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی قیام فرمایا، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت امام زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی قیام فرمایا. درست. لیکن یہ جو قیام ہے، قیام ایسے نہیں کہ یکا یک انہوں نے قیام کا اعلان فرما دیا. اس قیام سے پہلے بھی شرعی طور پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ پاسداری کرتے رہے اتمام حجت کی. جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی پس منظر ہمارے سامنے بیان فرمایا تھا سارا، وہ اتمام حجت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ جاتے ہیں، الزام غلط ہے پھر بھی اپنی صفائی کے لیے آپ پیش ہو رہے ہیں. آپ کو دمشق سے پھر کوفہ بھیجا جاتا ہے، آپ وہاں بھی جاتے ہیں، انکار نہیں کر رہے، وہاں جاتے ہیں، وہ ساری کہانی کھل جاتی ہے. یہ اتمام حجت ہے. یہی اتمام حجت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا. یہی اتمام حجت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا تھا. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا تھا، جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو زندہ کرنا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اور حالات کی شدت کو بہانہ بنا کر تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اس ظاہر کے پہلو کو معاذ اللہ نظر انداز کر دیتے؟ نہیں. جو دین کا پہلو تھا، سنت مصطفی کا پہلو تھا، شریعت کا ظاہری پہلو تھا، اس اتمام حجت کو انہوں نے پوری طرح سے نبھایا. اور اتمام حجت جب کر لیا، 50 دن کی جو آپ کی قید تھی، قطع کلام کی معذرت، اس وقت ایک وہی بات ہے کہ جو اہل بیت کے اندر جو ایک میگنیٹزم ہے وہ کوفی جو ہے دوبارہ آپ کی طرف کھینچنا شروع ہوا. یہاں سے سلسلے کا اصل آغاز ہوا نا، بتائیے ذرا، جس سے شام جو ہے وہ کانپنے لگا تھا. اس کے پیچھے وہی سبب ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا. کوفی بلا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ وفا کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اتمام حجت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اور یہاں بھی ایسے ہی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیعت کریں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہی تھا جو ان کی رگوں میں تھا، جو ان کے عقیدے میں، ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں موجود تھا کہ جہاں بھی امر بالمعروف کی بات ہوگی تو کھڑے ہونا ہے، جہاں نہی عن المنکر کی بات ہوگی تو کھڑے ہونا ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے. لہٰذا آپ نے ان کے ظاہری اقوال کو دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے تو 40,000 جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حتیٰ کہ وہ عدد بڑھتے بڑھتے 80,000 تک چلے گئے، اور 80,000 تک وہ عدد پہنچ جاتا ہے. تو اگر اتنے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بلاتے ہیں ایک ایسی ہستی کو جو پروردہ امام زین العابدین، جو اہل بیت اطہار اور اطرت مصطفیٰ کا چشم و چراغ ہو، تو وہ کیسے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف بھی توجہ کر لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, और तुम्हारे बेहतरीन उम्मत होने की वजह और निशानी ये है कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है दूसरे लोगों की खातिर। जब दूसरे लोगों पर जुल्म हो रहा हो और उनके हक के लिए खड़े होना हो तो अल्लाह ने इस मकसद के लिए तुम्हें चुना है, इस मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है। अम्र बिल मारूफ करते हो और नही अनिल मुनकर करते हो, नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, यही तुम्हारे बेहतरीन उम्मत होने की निशानी है। और मैं समझता हूं कि यूं तो बेहतरीन उम्मत होने के अंदर पूरी उम्मत शामिल है, उम्मत का हर फर्द शामिल है, मगर बेहतरीन उम्मत होने का टाइटल हमें इन्हीं हस्तियों के सबब से मिला। अच्छा, मनसब जलीला जो अहले बैत का है वो तो जाहिर इस बात का मुतकाजी है। यहाँ एक बात जो मैं चाहता हूँ जरा सा आप तारीखी एतबार से और भी जरा बयान कर दीजिए कि जब ये कूफियों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट करना शुरू किया तो हजरत दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो साथ थे, दाऊद बिन अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन, ये जब साथ थे तो बार बार ये इसरार करते रहे कि ऐ ज़ैद अलैहिस्सलाम आप इनकी बात पे भरोसा मत कीजिए, इन्होंने आपके वालिद के साथ मतलब आपके वालिद के साथ क्या किया, उनके वालिद के साथ यानी मौला कायनात के साथ क्या किया, आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे। फिर अच्छा एक वक्त ऐसा है वहाँ से वो जो यूसुफ बिन उमर जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स करता रहा क्योंकि शाम को डरता उसके कहने पर कि यहाँ से निकाला जाए। बहरहाल आप कादसिया चले गए, लेकिन वो बात जब तादाद बढ़ी फिर आप वापस आए बावजूद इसके कि आपको मालूम था कि वफा नहीं करेंगे। ये क्या मामला था? फिर हज़रत दाऊद ज़ाहिर लौट के चले गए थे। देखिए, जब नजर आ रहा हो कि हमारे साथ खड़ा होने का दावा करने वाले ये अपनी बुनियाद पे खड़े नहीं रह सकेंगे, फिर भी आगे बढ़ना, एक ये कि वो अपने अगले अंजाम को जानते थे कि इस जालिम हुक्मरान और जालिम हुकूमत के होते हुए इन्होंने हमारा जीना दो भर करते रहना है, लिहाजा हमारी राह यही है जो हुसैनी राह है, जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह है। एक तो उस राह को देख रहे थे इसलिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, दूसरा ये कि अगर इन जैसी हस्तियां जो वारिसाने फिक्र मुस्तफा थे अगर वो जाहिरी हालात को अज्यूम करके खामोश होकर बैठ जाते तो कयामत तक कोई भी फर्द खड़ा ना हो सकता। हर एक के पास कुछ ना कुछ मफरूजे होते, मैं इसलिए खड़ा नहीं हो रहा, मैं इसलिए खड़ा नहीं हो रहा। आपने उन तमाम चीजों को बाकायदा रखते हुए आप खड़े हुए ताकि आने वालों के लिए एक नमूना अमल दें, आने वालों के लिए नमूना अमल भी हो जाए और आने वालों को चाहिए भी है। मिसाल के तौर पे आज जो इस उम्मत की जुबू हाली है, हमें चाहिए ये कि हम इफ अगर मगर बट के चक्कर में ना उलझें, जो उनका तरीक़ा था उस पर अमल करने की कोशिश करें ना। लेकिन हमारे तो मसला ये कि आज वो कहते हैं ना कि मसलहत का लिबादा पहनकर मफाहिमत का चूल्हा हमने उसके ऊपर ऐसा चढ़ा लिया है कि अब सिवाय मफाहिमत की दूसरी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अल्लाह साहब, बड़ी आम तरीन बात इसमें कि आप अलैहिस्सलाम ने जो ज़ाहिर है इस वक्त आप जो क़याम फरमाया उसमें कुछ मकासद आपने अपने एक तारीखी खुतबे में बयान किए हैं और वो ऐसे हैं कि उन मकासद से बहुत वाज़ेह हो जाता है कि आपका मकसद मनसब नहीं था, आपका मकसद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर था। बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जुनैद भाई, अगर इस पस मंज़र में अब आप देखते हैं तो ये करबला का एक एतबार से रेप्लिका भी नज़र आ रहा है, एक अक्स भी नज़र आ रहा है और एक दूसरी करबला की मिसाल बनते हुए में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। करबला में भी दोनों तरफ यानी जो तरफैन थे वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर, एक तरफ इमाम अली मकाम के पाए इस्तकामत है कि लफ्ज़ शाने को उम्मीद भी बाकी है, ऐसे कायम है, बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ जो है इन्हें हिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए वो तुले पड़े हैं और ये जानते हैं कि हमने इस सल्तनत को और इस कुर्सी को बचाना ही बचाना। ऐसा ही उस कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया। लेकिन आप ये देखिए कि ये भी एक तारीख की अजीब दास्तान है कि हम इसी तारीख को ही हमारे लिए बाइस नसीहत और बाइस इबरत बनाया। लेकिन आप फिर देखिए कि फिर इक़्तिदार की हवस एक दफ़ा फिर ये मिसाल कायम कर रही है और हिशाम जो है वो अपनी सल्तनत को, अपनी कुर्सी को और अपने जाहो जलाल को बचाने के लिए एक दफ़ा फिर इन मुबारक नफूस पर जो है वो हमलावर हो रहा है, यलगार कर रहा है। अब आप ये देखिए कि इमाम ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इस के खिलाफ यानी हिशाम की उस सल्तनत के खिलाफ जो अलम बुलंद फरमाया, अलम जिहाद बुलंद फरमाया और उसके पीछे जो भी सारे पस मंजर बने, अल्लामा डॉक्टर साहब ने जिक्र फरमाया, इमाम मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाया, उन तमाम के बाद भी इमाम ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इत्माम हुज्जत फरमाते हुए अपने आखिरी खुतबात में भी वही जो है मिसाल हुसैन को कायम फरमा रहे हैं और सुन्नत हुसैन को कायम करते हुए उस वक्त भी उन्हें इस बात की जानिब ही बुला रहे हैं कि अपने आप को जो है इस जुर्म में मुब्तला मत करो और अपने हाथों को जो है इस जुर्म में जो है वो यूं समझिए कि लथपथ करने की बजाय खून में आप जो है अलग हो जाओ और इस जुर्म की दास्तान को रकम ना करो। लेकिन उसके बावजूद यही मामला हुआ। देखिए, आदत बदल जाती है लेकिन फितरत नहीं बदला करती। ऐसा ही। और यही वो फितरत थी कूफा वालों की कि जो फितरत जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के वक्त भी मौला कायनात के साथ कायम रही और फिर यही फितरत यहाँ भी मौजूद है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इमाम ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं तो अपने नजरियात, अपने अकायद और साथ साथ अपने जो उनके तफरुदात थे उसमें वो इतने पुख्ता थे और इतने वाज़े और नुमाया थे कि आप किसी तौर पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। 80,000 तक की तादाद पहुंच चुकी है। लेकिन आप ये देखिए कि उनमें ऐसे अफराद भी हैं जो आपसे नजरियाती तौर पर इख्तलाफ रखते हैं और उस इख्तलाफ को दूर करने के लिए वो आपसे सवाल भी कर रहे हैं कि हम ये तादाद और बढ़ा देंगे अगर आप अपना तस्वुर तब्दील कर दें। आप ये देखिए कि आप एक जानिब खवारिज से भी पीछे जा रहे हैं,
روافض سے بھی الگ ہو رہے ہیں، جبریہ کو بھی اعلان کر رہے ہیں، قدریہ کو بھی اعلان کر رہے ہیں، اور تمام کے بعد جو ہے اپنی ایک سمت اور ڈگر کو قائم کر کے آپ خطبے میں وہی کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا محض نکلنا اس سبب سے ہے کہ اس دین کے چہرے پر کوئی ایسا جو ہے سیاہ دھبا نہ لگ جائے کہ آنے والے لوگ اسے مثال بنا کر اپنے لیے مشعل راہ تصور کریں، اس کی پاکیزگی اور اس کی پالیدگی اسی طرح سے دین کی قائم رہے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون کے ذریعے سے اسے پاکیزہ کیا تھا۔ یہی ایک بنیادی مقصد نظر آتا ہے کہ آپ کسی طور پر بھی اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ ایک ایسی سلطنت آگے چل پڑے کہ جس سلطنت کی مثالیں لوگ دے کر اپنی راہ سلطنت کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں یہ جو مقاصد ذکر فرمائے، ان مقاصد میں ایک بنیادی مقصد یہی تھا کہ تمہیں دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج و اشاعت میں جو تم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں انہیں تم نے ہٹانا ہوگا۔ اگر تم کسی طور پر بھی اس علم اور اس شعور کی بیداری میں لوگوں کو روکنے کی صحیح کرو گے تو سب سے پہلے پھر مدینہ العلم اور پھر جناب مولا کائنات کا خون ہی تمہارے خلاف جو ہے علم جہاد بلند کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ بات دیکھیے آپ کے وہاں پر بھی یہ کوفے کی مسجد ہے، آپ دیکھیے اس وقت بھی جو ہے وہ اپنا ابن زیاد تھا، ابن زیاد نے بائے ہو کر بائے کرک کوفیوں کو جو ہے وہ ظاہر لالچ دے کر دھمکا کر جو ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے خلاف کیا۔ وہی کوفے کی مسجد ہے، وہی نمازیں ہو رہی ہیں، وہی ایک بہت بڑا مجمع تھا جو 18,000 کے قریب چلا گیا، وہی سمٹ کے جو ہے جب پیچھے آپ نے پلٹ کے دیکھا تو کچھ موجود نہیں۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن کہ اس نے مسجد کے اندر کوفے کی تمام کوفیوں کو جو ہے مطلب جمع کیا، باقاعدہ دھمکی سے بلوانے کے بعد کچھ کو قید کیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ 80,000 بیعت کیے ہوئے تھے اور 218 روایات بتاتی ہیں کہ تقریباً رہ گئے تھے۔ اس وقت تو اچھے اچھوں کے پائے استقلال جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں، لرزش آ جاتی ہے، لیکن آپ کھڑے رہے۔ جی دیکھیے یہ بات تو ازہر بن الشمس ہے کہ حق جو ہے وہ طاقت نہیں ہوا کرتی، طاقت حق ہوا کرتا۔ حق ہمیشہ طاقت ہوتی ہے، جی حق ہمیشہ طاقت ہوتی ہے، طاقت جو ہے وہ ہمیشہ حق نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کی مثال ہمیں یہ نظر آئی ہے، وہاں 313 ہے بدر کے میدان میں، ٹھیک ہے، تعداد نہیں ہے لیکن حق ہے، اسی کی کامیابی انہی کا نام آج زندہ ہے۔ امام حسین ہے، 72 نفوس ہیں، تعداد کم ہے لیکن حق ہے، تو طاقت کے مقابلے میں حق قائم ہوا تو وہی قائم ہے۔ قادر الکلام امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمائے، اور پھر اس خطبے کے نتائج میں جو ہے اتنے سارے لوگ مالی منفعت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر بھی چلے جائیں، لیکن اس وقت بھی علماء جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس کی جانب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشارہ فرمایا کہ جیسے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے لیے روانگی اختیار فرمائی ہے اور بدر کے لیے جو آپ نے قیام فرمایا ہے، یہ امام زید کا یہ قیام فرمانا گویا کہ اسی طرح ہے جیسے حضور علیہ السلام بدر کے لیے نکلے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ایک روایت کے مطابق آپ اس وقت بیمار تھے تو آپ ظاہر بدنی طور پہ جو ہے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، تو آپ نے 10,000 دراہیم جی مالی اعتبار سے اتنی زیادہ جی آپ نے آپ کی خدمت میں بھیجی تاکہ آپ اس جہاد میں شامل ہو سکیں۔ اب آخر میں وہ جو موقع ہے شہادت کا، دیکھیں آپ علیہ السلام کی شہادت مفتی صاحب میں چاہتا ہوں آپ بیان بھی کیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ہشام نے اور ولید نے آپ علیہ السلام کی جسم کے ساتھ جو بے حرمتی کی ہے، یعنی تاریخ میں کوئی اور مثال کو پیش نہیں کر سکتا کہ بربریت کی اتنی بھیانک ترین مثال ہے۔ ایک تو یہ ذرا بیان کیجیے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یوسف بن عمر نے جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو جس بے دردی اور دردناک اور کربناک انداز میں اور جس نے درندگی کے ساتھ شہید کیا ہے، آئیے۔ دیکھیے جنید بھائی، آپ کے دست مبارک پر 15,000 20,000 اور پھر یہاں تک کہ 40,000 سے 1,00,000 تک افراد نے بیعت کی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو لوگ چھوڑ کر جانے لگے تو صرف 313 کی تعداد باقی رہ گئی۔ اچھا، اس تعداد اور آپ کی شجاعت کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ فتویٰ عنایت فرمایا کہ حضرت امام زید علیہ السلام کا قیام و خروج دراصل غزوہ بدر سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب حضرت امام زید علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انی ادعو الی کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا موٹو پالیسی سٹیٹمنٹ آپ عطا فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی طرف دعوت دینا ہے، وَإِحْيَاءِ السُّنَن، میں سنتوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، وَإِمَاتَةِ الْبِدْعِ، میں بدعتوں کو مارنا چاہتا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم میری بات کو سنو گے، اس پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم نے میری بات کا انکار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہو۔ اور پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں آپ کی استقامت، ہمیں جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر طائف کا میدان یاد آ جاتا ہے، پھر ہمیں کربلا کا میدان یاد آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم یہ ستارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ جب آپ کے اصحاب نے اس ستارے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس ستارے کو بڑھ کر چھو لوں اور اس محنت کے اندر میں زمین پر آ جاؤں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو تب بھی میں رائے حق کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک مقام پر جمع کر دیا جائے۔ جنگ کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ جب امام زید علیہ السلام نے خروج فرمایا ہے جنید بھائی، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے سیدہ طاہرہ
حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو نعوذ باللہ سب و شتم کیا. اور جب آپ کو سب و شتم کیا تو حضرت امام زید علیہ السلام زار و قطار رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ اما احد یغضب لفاطمہ بنت رسول اللہ, کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو فاطمہ الزہرا کے لیے اپنے غصے کا اظہار کرے؟ فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے لیے غصے کا اظہار کرے؟ پھر فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا اظہار کرے؟ تو ایک مجاہد کھڑا ہوا اور اس شخص کو واصل جہنم کیا. آپ خود آگے بڑھے, اس کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تو نے دنیا اور آخرت میں شرف کو پا لیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تاریخ کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 122 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا. عمر مبارک صرف 42 برس کی ہے اور آپ خود لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اخرجوا من الذل الى العز, ذلت سے عزت کی طرف آ جاؤ. فرمایا تمہارے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے, میں تمہیں دنیا اور دین کی بھلائی کی طرف بلاتا ہوں. اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے رستے کو ترک کر دیا تو جان لو کہ میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جائے. آپ کی شہادت کا واقعہ جنید بھائی نہایت ہی کرب انگیز ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یعنی معاملہ جو یزید اور ابن زیاد نے حضرت امام عالی مقام کے ساتھ کیا تھا, امام زید علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سر مبارک میں براہ راست تیر لگا ہے, اور جب اس تیر کو کھینچا جانے لگا تو اس دوران میں آپ کی شہادت ہوئی. اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کے بیٹے یحییٰ نے, بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نہر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ویرانے میں آپ کو دفن کرنے کے بعد اوپر پودے اور پتے وغیرہ ڈال دیے گئے. لیکن جب بعد میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دریافت کیا گیا تو یہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر انسان لرز جاتا ہے. وہ شخصیت جس نے دنیا میں پہلی کتاب جنگوں کے آداب پر لکھی اور یہ بتایا ہو کہ اللہ کے نبی نے مسلح کرنے سے منع کیا ہے, انسانیت ہوتی کیا ہے, انسانیت کی تعلیم دی ہے پہلی مرتبہ. تو آپ کے جسد مبارک کو قبر کھود کر نکالا گیا, آپ کا کفن مبارک جسم سے جدا کیا گیا, آپ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ جب یوسف بن عمر نے آپ کے سر مبارک کو ہشام کو بھیجا تو جنید بھائی آپ کا سر صرف دمشق کے کسی عام مقام پر نہیں رکھا گیا, نعوذ باللہ من ذالک ایک کوڑے کے مقام پر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کی توہین کی گئی. ہم اللہ کی اس سے پناہ چاہتے ہیں. پھر آپ کے جسم مبارک کو ایک مقام پر مصلوب کیا گیا اور آپ کے جب جسم مبارک سے لباس اتارا گیا تو اللہ نے ایک مکڑی کو بھیجا. اس طرح سے مکڑی نے غار ثور پر جالا بنا تھا, اس مکڑی نے آپ علیہ السلام کے جسد مبارک پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک جنت کا لباس لگایا اور 4 برس تک آپ کا جسم مبارک لٹکتا رہا. جب ان کے دلوں کو تسکین نہ ہوئی تو جسم صحیح سالم رہا. 4 برس کے بعد آپ کے جسم مبارک کو اتار کر جلایا گیا. اور صرف ایک آخری بات کہ اس کا عذاب اللہ نے پھر یہ دیا کہ یہی کام ہشام کے ساتھ ہوا. ہشام کی قبر کو ابو العباس نے نکالا اور تمام یعنی جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے قبروں کو اسی طرح سے نبش کیا اور اسی طرح سے میت کا مسئلہ. آخر میں آپ کی زوجہ محترمہ 2 جملے تک, آپ کی زوجہ محترمہ کو, آپ کے بیٹے کو شہید کیا, آپ کے پوتے کو شہید کیا, آپ کے بھائیوں کو شہید کیا محمد نفس زکیہ, اور آپ کی اہلیہ کو تو نعوذ باللہ من ذالک کوڑے لگائے گئے, آپ کی نہایتی جسم کی بے حرمتی کی گئی اور آپ کو بھی اسی طرح سے شہید کیا گیا. عالم یہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو اس حد تک کوڑے لگا کر زخمی کر کے اس کے بعد پھر کوفے کے باہر پھینک دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا زخموں میں تڑپ کے اسی انداز سے جو ہے شہادت اختیار آپ نے کی. ناظرین کرام, ایک جملہ آخری میں صرف بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. امام زید علیہ السلام کو سامنے رکھیں, ان کی بہادری شجاعت کو سامنے رکھیں اور آنے والی تکالیف جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں اس کو سامنے رکھیں. آپ کو وہ چونٹی کی طرح بھی محسوس نہیں ہوں گی. آج چونکہ یہ خودکشی کی روک تھام کا عالمی دن ہے, سرنڈر نہ کیجیے, ڈٹے رہیے, کھڑے رہیے. اور آخری جملہ, یہ جو مسجد اقصی میں اس وقت مسلمان پکار رہے ہیں نا, امام زید علیہ السلام سے تھوڑا سا استفادہ کیجیے, فیض لیجیے اور ان کے لیے کچھ کیجیے.